کہ جب کوئی ایمان والا بندہ اس کی روح کے نکالنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، دنیا میں موجود خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو اور جنت کا ایک پاکیزہ کپڑا لے کر کے آتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اے پاکیزہ روح تو اس کے جسم سے نکل جا۔ کیسے نکلتی ہے روح؟ پانی کا گلاس لیجئے، پانی پینے کے بعد جو آخری قطرہ بچتا ہے گلاس انڈیلتے ہیں تو وہ قطرہ آسانی سے سلائڈ کر کے نیچے چلا آتا ہے۔ کہا کہ بالکل ایسے ہی آسانی سے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ روح نکلتے ہی وہ دونوں فرشتے جو پہلے سے موجود ہیں لے کر کے جنت کی خوشبو اس کی روح کو لگاتے ہیں اور جنت کے کپڑے میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، لپیٹ کے لے کر کے پہلے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی مبارک ہے وہ روح، کتنی خیر و برکت والی ہے وہ روح۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے۔ کہا کہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں جب فرشتے لے کر کے، پوچھا جاتا ہے کون ہے تو اس کے ماں باپ نے جو اچھا نام رکھا ہے وہی نام اسے بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہاں اس کے لیے حکم ہے دروازہ کھولنے کا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، یہ 7واں آسمان کراس کرنے کے بعد اللہ کے سامنے لے کر کے پہنچا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے نیک اور بہترین اور اچھے بندے کی روح ہے، لے جاؤ اسے، لے جا کر کے علیین میں لکھ دو۔ وہ جگہ جہاں مبارک روحوں کو رکھا جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور ادھر گھر والے میت کو لے کر کے آتے ہیں قبر میں دفن کرنے کے لیے۔ جیسے دفن کیا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، آ کر کے اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی میت کو دفن کر دیا جائے، آپ نے کہا فَاسْأَلُوا لِأَخِيكُمُ الثُّبَاتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کی قدموں کو ثابت رکھے، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تو عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے ہم نے علماء کو دیکھا، علماء سو کہی ہے، علماء سو کو کھڑے ہو کر کے قبر کے باہر بچے کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، کلمہ پڑھوا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مولویوں کی زبانی سنا کہ فلاں جو ہے قبر میں گیا اور فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے، کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں تو میں غوث اعظم کا لانڈری مین ہوں تو میں ہوں تو یہ ہوں تو وہ ہوں۔ کیوں عوام کو جھوٹ بولتے، کیوں دھوکہ دیتے عوام کو؟ کتاب و سنت کی باتیں کیوں نہیں بتلاتے؟ اللہ وہاں بڑے بڑوں کی نہیں چلے گی، ان چھوٹوں کا کیا شمار ہے؟ اللہ بڑے بڑوں کی نہیں چلے گی وہاں۔ کہا کہ فرشتے آتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اس سے پہلا سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میرا دین دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے، یا اللہ کے نبی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تمہارا نبی کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اسے لٹا دو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے اس سے چوتھا سوال پوچھتے ہیں کہاں سے تمہیں یہ پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس کو جانا، اس پر عمل کیا، تب پتا چلا کہ قبر کے 3 سوالوں کی یہ جواب۔ آج اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر آج مسلمانوں کی اکثریت یا تو نوجوان انٹرنیٹ کا رسیا ہے، یا انٹرنیٹ کا دلدادہ ہے، یا ہماری بہنیں ٹی وی سیریلز پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین کے نام پر ان کی کتاب، ان کی کتاب، فلاں صاحب کی کتاب، خان صاحب کی کتاب، پٹھان صاحب کی کتاب، فلاں صاحب کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں دین کے نام پر۔ مساجد میں دروس قرآن و حدیث کے علاوہ غیر نبی کی کتابوں کے درس ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ہم قبر کے سوالوں کا جواب دے لے جائیں گے۔ فرشتہ وہاں کہے گا کہاں سے پتہ چلو؟ کہے گا اللہ کی کتاب پڑھا تھا، اللہ کی کتاب پڑھا تھا میں نے، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی کون ہے، اللہ کا دین کیا اور میرا رب کون ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اس کو سلا کے چلے جاتے ہیں۔ قبر میں خوبصورت نوجوان آتا ہے، بہترین شکل والا خوبصورت نوجوان۔ آنے کے بعد اس میت کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ کہتا ہے تم کون ہو؟ تم کون ہو جو مجھے تم جنت کی خوشخبری اور بشارت دے رہے ہو؟ ذرا سنو میرے نوجوانوں، اپنے وقت کی قدر کرو،
اپنے وقت کی قدر کرو. کہتا ہے کون ہو؟ کہتا ہے انا عملک صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا وہ عمل ہوں کہ جب ساری دنیا کے نوجوان انٹرنیٹ موبائلوں پر وقت کی بربادی رات کی تنہائی میں کرتے تھے تو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. میں وہی قرآن کی تلاوت ہوں. تو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں وہی تہجد کی نمازیں ہوں. میں 5 وقتہ نمازیں ہوں تیری، میں تیرے رمضان کے روزے ہوں، تیرے صدقات و خیرات ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے اور وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے. اسے لٹا دیا جاتا ہے، اپنی قبر میں یہ لیٹ جاتا ہے، جنت کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، سکون کی زندگی میں ہے. اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کافر، ایک منافق، ایک مشرک اور ایک فاسق و فاجر اور گنہگار کی جب موت ہوتی ہے، 2 فرشتے آتے آسمان سے، دنیا میں موجود بدبو اسمیلز میں سب سے گندی بدبو لے کر کے آتے ہیں، اور ایک گندا قسم کا کپڑا جس سے بہت غلیظ بو نکلتی رہتی ہے، آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. بڑی بھیانک شکل میں ملک الموت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. کہا جاتا ہے اے روح تو اس کے جسم سے نکل جا، تو روح جو ہے جسم میں بھاگنا شروع کر دیتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے پیچھے کے حصوں پر مارتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے. اللہ اکبر. اے گنہگار، اے گنہگار نوجوانوں، آؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، آؤ اللہ کی طرف پلٹ. کہتے کہ فرشتے مارتے. جانتے روح کیسے نکلتی ہے؟ عورتیں جب آٹا گوندتی ہے نا، اور کسی عورت کے سر کا بال اس آٹا میں پڑ جائے اور ویسے ہی گوند دیا جائے، جب اسے نکالتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتا ہے. ویسے ہی اس گنہگار کی روح اس کے جسم سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتی ہے. جب روح پوری نکال دی جاتی ہے، گندے کپڑے میں فرشتے لپیٹتے ہیں، لپیٹ کر کے لے جاتے ہیں. کہاں لے کے جاتے؟ پہلے آسمان پر. پوچھا جاتا ہے، کہا کہ اس کا وہ برا نام جو ماں باپ نے رکھا ہے وہ بتایا جاتا ہے. پہلے آسمان سے اس کی روح لوٹا دی جاتی، دھتکار دیا جاتا ہے، اسے دھتکار دیا جاتا ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ یہ جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے پار نہ ہو جائے. کہا کہ آسمان کے دروازے بند لوٹا دیا جاتا ہے. لے کر کے آتے فرشتے، لا کے اس کے جسم کو اس کے جسم میں اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں. بڑی بھیانک شکل میں 2 فرشتے آتے ہیں. آنے کے بعد سوال کرتے ہیں. کیا سوال ہوتا ہے؟ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کہتے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کہتے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ کہتا ہے ہاں لا ادری. کہتا ہے اقول ما قال الناس، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی بات ہو جاتی ہے. اب فرشتے جو ہے پوچھتے ہیں کہ تجھے ان سوالوں کا جواب نہیں معلوم؟ یہ کہتا ہے کہ نہ مجھے نہیں معلوم، ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا. تب فرشتے کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے. آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے. کہا جاتا لا تلیت ولا دریتا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، نہ تو نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. آج ہم نے اپنے کانوں سے سنا علماء کو کہتے ہوئے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے. عام آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے. عام آدمی اگر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے تو گمراہ ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندے، جب وہ گمراہ ہو جائے گا تو قرآن اللہ نے نازل کس کے لیے کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ مجھے. کس کے لیے اللہ نے کہا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تم کہتے ہو کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. فرشتہ بھی قبر میں یہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، نہ تو نے کبھی قرآن پڑھا، نہ تو نے کبھی قرآن سمجھنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. آج جو لوگ قرآن سے دور ہیں، ان کی کتابوں کے دروس دے رہے ہیں، ان کے کتابوں کو پڑھا رہے ہیں، اور دین ان کی کتابوں سے ترویج و ارشاد کو پلٹ آئے قرآن کی طرف، پلٹ آئے قرآن کی طرف. کہا کہ تو جھوٹا ہے، نہ تو نے قرآن پڑھی، نہ تو نے کبھی قرآن سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے فرشتے اس کو اللہ کے حکم سے لٹا دیتے ہیں اور چلے جاتے. اتنے میں قبر میں ایک بہت بھیانک شکل والا نوجوان آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے تجھے جہنم اور اس کا عذاب مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہے جہنم اور اس کے عذاب کی. وہ بے چین ہو کے کہتا تو کون ہے؟ میری قبر میں تیرا کیا کام ہے؟ تو مجھے کس جہنم کی مبارکبادی دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے انا عملک السیء، کہتا میں تیرا برا عمل ہوں جو تو پوری زندگی کرتا آیا ہے. اللہ اکبر. نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں،
میرے بزرگوں ذرا غور کر کے دیکھو ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا عمل ہماری نمازیں ٹھیک ہے تو ہم شرک میں یا بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، نمازیں بھی ٹھیک ہے، شرک و بدعات میں بھی نہیں پڑھے ہیں، ماشاءاللہ کتاب و سنت پر ہیں، اخلاق کے معاملے میں ہم سے گیا گزرا سماج کے اندر کوئی نہیں ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، بھائی کا حق مار کے رکھا ہے، بہن کا حق مار کے رکھا ہے، رشتہ داروں پر ظلم کیا ہے، خاندان کیا کرو گی اتنی دولت کما کے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، یہ مال، یہ دولت، یہ زمین جائیداد کیا کرو گے؟ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جانے کے لائق ہے تو کر لو، اکٹھی کر لو، دنیا بھر کی دولت اکٹھی کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس دن مجرم چاہیں گے زمین کے برابر بھی اگر سونا دے دے پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ تم زمین بھر کے بھی سونا اپنی قبروں میں لے کر کے جاؤ گے نا اور سوچو گے کہ میں یہ سونا دے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں، اللہ کہہ رہا نہیں، ہرگز نہیں ایسا ہوگا۔ اب جیسے اس کا عمل وہاں سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے اسے لٹا دیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔